بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں؟ رسول کیا ہیں؟ رسول کیا ہیں؟ جانشین خدا، رسول جانشین خدا ہیں۔ دلیل آیہ ولایت، انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول۔ اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، تو کیا دونوں برابر کے ہیں؟ نہیں، یہ اس کے جانشین کی حیثیت سے ہیں۔ اللہ کے بعد اللہ کا رسول ولی۔ اب میں کیا کروں، اس کے بعد بھی آیت آگے بڑھ گئی، جن کا دل نہیں چاہتا کہ علی کو مانے، اب وہ یہ عقیدہ رکھیں کہ جبرائیل سے غلطی ہو گئی۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ جبرائیل امین ہیں، امین وحی ہیں، آیت خدا پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بس اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ہستیاں، وہ ہستی نہیں، وہ ہستیاں، وہ ہستی نہیں، وہ ہستیاں۔ اللہ رے برکت زکاة جناب امیر، ایک انگوٹھی دے کر 12 ولایت لے لی۔ وہ امتحان ابراہیم تھا۔ اب یہ جملہ یاد رکھنا عزیزو، یہ جملہ یاد رکھنا، وہ جناب ابراہیم ہیں جنہوں نے اتنے بڑے امتحانات دیے، 10 بڑے بڑے امتحانات دیے۔ اللہ نے ابراہیم کو امامت دی، اور صرف ابراہیم کو دینے کے بعد اللہ خاموش رہا۔ ابراہیم کو مانگنا پڑا، دعا کرنی پڑی، سوال کرنا پڑا، پروردگار میری ذریت کے لیے۔ جب سوال کیا تو مشروط جواب ملا کہ جو معصوم ہوں گے انہیں امام بناؤں گا، جو ظالم ہوں گے انہیں امام نہیں بناؤں گا، جو غیر معصوم ہوں گے انہیں امام نہیں بناؤں گا۔ وہ ابراہیم کا مرتبہ ہے۔ یہ علی کی ایک انگشتری ہے کہ ایک علی نے زکوٰۃ دی، 12 اماموں کی ولایت کا اللہ نے سند نامہ بھیج دیا۔ علی نے زکوٰۃ دی تھی، علی نے انگوٹھی دی تھی۔ صرف یہ جملہ ہونا چاہیے تھا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذی آمن واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ وہو راکع۔ اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ذات جو ایمان لائی، جو نماز قائم کرتی ہے، اور جس نے زکوٰۃ دی حالت رکوع میں نہیں۔ والذین آمنوا، وہ ہستیاں جو ایمان لائیں، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ ہستیاں جو نماز قائم کرتی ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ زکوٰۃ دیتی ہیں ہستیاں رکوع کی حالت میں۔ دیا تھا ایک علی ابن ابی طالب۔ ہستیوں کا ذکر کیوں ہے؟ تاکہ جب بھی ہم قرآن پڑھیں ہمیں معلوم ہو جائے کہ آج بھی ہم بغیر ولی کے نہیں ہیں، آج بھی ہمارا صاحب موجود ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ آج موجود ہونے کی دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل ہے کہ پروردگار اپنا قانون توڑتا نہیں۔ اللہ کا قانون ہے کہ رعیت کو بے ہادی کے نہیں چھوڑتا۔ اللہ کا قانون ہے خلقت کو بغیر حجت کے نہیں چھوڑتا۔ اللہ کا قانون ہے جنہیں کمزور بنایا جائے گا انہیں امام بنائے گا۔ جتنے قوانین اللہ کے ہیں وہ سب قوانین نافذ ہو کر رہیں گے، اور جتنے قوانین اللہ کے ہیں سب کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت بھی کوئی حجت خدا موجود ہو۔ موجود ہے، موجود ہیں۔ اور دلیل پھر عرض کروں گا، برہان سے دلیل چاہیے تو عقل و منطق و کلام کی دلیلیں موجود، عرفان سے دلیلیں چاہیے تو عرفانی دلیلیں موجود، قرآن سے دلیلیں چاہیے تو میں آیتیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور دلیل چاہیے معجزہ طلب کر کے دیکھو، ظاہر ہو کے تمہیں بتائے گا کہ حجت حق موجود ہے۔ عام چیلنج ہے عزیزو، جوانوں، مومنوں، ایمان کی سلامتی کے ساتھ یقین رکھنا، یہ مسئلہ بھی وہ مسئلہ ہے جب جس سے چاہو مناظرہ کر لو، جب جس سے چاہو مباہلہ کر لو۔ ممکن نہیں ہے کہ وجود حجت حق پہ مباہلہ کرو اور تم ناکام ہو جاؤ۔
ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے۔ حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وجود رکھتے ہیں، قرآن مجید میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ البتہ قرآن مجید میں ان کا نام صراحتاً موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں صراحتاً نام موجود نہیں ہے، جب ان کے دادا کا موجود نہیں ہے تو ان کا بھی موجود نہیں ہے، لیکن دادا کا بھی موجود ہے، ان کا بھی موجود ہے۔ یہ میں پڑھ چکا ہوں پہلے، بار بار نشستوں میں جواب دے چکا ہوں، ممبر پہ عرض کر چکا ہوں، لیکن پھر کل میرے سامنے ایک کاغذ آیا تھا، ایک سوال نامہ آیا تھا، اس لیے اس سوال کو بھی مربوط کر دیتا ہوں، جواب دے دیتا ہوں۔ بار بار پوچھتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام نامی اور اسم گرامی قرآن مجید میں کیوں نہیں آیا؟ جنہیں یاد ہوگا، نہیں یاد ہوگا تو میں اپنا جواب آپ کو یاد دلاتا ہوں، یاد رکھیے گا، بھلائیے گا نہیں، اب آئندہ یہ سوال میرے سامنے نہ آئے۔ میں نے کہا جب بھی کوئی آپ سے کہے کہ علی کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے، آپ کہیے کہاں نہیں ہے، کہاں ہے قرآن میں علی کا نام؟ کوئی سورہ علی کے ذکر سے خالی نہیں ہے، کوئی سورہ علی کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ کہیں علی کا نام صراط مستقیم ہے، کہیں علی کا نام صالح المومنین ہے، کہیں علی کا نام اذان ہے، کہیں اذن واعیہ ہے، کہیں ولی ہے، کہیں حق ہے، کہیں ذکر ہے، کہاں علی کا نام نہیں ہے؟ جتنی بڑی ذات ہے، جتنے اس کے صفات ہیں، اتنے اس کے نام ہیں۔ سورہ حمد میں علی کا نام موجود ہے، کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کس کا نام ہے؟ علی کا نام ہے۔ صراط مستقیم علی کا نام ہے، صراط مستقیم علی کا نام ہے، اور کس کا نام ہے؟ اور علی کا نام ہے، اور کس کا نام ہے؟ اور علی کا نام ہے۔ 12 مرتبہ دہراؤں گا۔ صراط مستقیم پہلے علی کا بھی نام ہے، دوسرے علی کا بھی نام ہے، تیسرے علی کا بھی نام ہے، چوتھے علی کا بھی نام ہے، 5ویں علی کا بھی نام ہے، 12ویں علی کا بھی نام ہے۔ اگر آج کوئی صراط مستقیم نہ ہو تو تمام مسلمانوں کی نماز میں دعا جھوٹی ثابت ہوگی۔ نماز میں جب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرما، اور کس کی؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں۔ اگر ایسی کوئی ہستی آج موجود نہیں ہے تو دعا کس کے لیے؟ آنکھیں بند کر۔ ذکر علی ہر حال میں عبادت ہے، آنکھیں کھول کے کرو چاہے بند کر کے۔ آج وجود حجت ہے، آج بھی ایک صراط مستقیم ہے، آج بھی ایک صالح المومنین ہے، آج بھی ایک ولی اللہ الاعظم موجود ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک نہیں بہت سی آیتیں ہیں جس کا مصداق، لفظ یاد رکھیے گا، جس کا مصداق وجود مبارک و مقدس حضرت ولی عصر، حضرت صاحب عجل اللہ تعالی۔ الحمد کی معنویت تو بتا دی میں نے۔ اگر آج وجود حجت نہ ہو تو اہدنا الصراط المستقیم دعا بے معنی ہو جائے گی۔ آج ایسی ہستی چاہیے نا جس کے نقش قدم ہمارے لیے صراط مستقیم بنے۔ دوسرے سورے کی طرف اشارہ کروں، مشہور بات نہیں، وہ سورے جو ہمیشہ آپ پڑھتے ہیں پھر نماز میں لطف آئے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ کبھی کبھی شکایتیں ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ سب شکایتیں جھوٹی ہیں، غلط ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ماتمی نماز نہیں پڑھتے، عزادار نماز نہیں پڑھتے۔ میں ایسے شخص کو عزادار ہی نہیں سمجھتا جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ ارے یہ ممکن کیسے ایک ماتمی نماز نہ پڑھے، ایک عزادار نماز نہ پڑھے، مولا علی کا عاشق نماز نہ پڑھے؟ اس لیے کہ نماز تو خود مجلس عزا ہے۔ نماز میں ان کے فضائل بھی ہیں، نماز میں ان کے دلائل بھی ہیں، نماز میں ان کے مصائب بھی ہیں، سب کچھ تو ہے نماز میں۔ میرا بہت پرانا جملہ ہے، اگر تفصیل سے نماز پڑھنی ہو تو مجلس عزا منعقد کر لو، مختصر سی مجلس کرنی ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ یہ ممکن کیسے ہے؟ ایک عاشق علی، ایک شیعہ علی،
ایک حسین کا غم گسار، ایک حسین کا عزادار، ایک حسین کا ماتم دار نماز نہ پڑھے؟ ممکن کیسے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا. کہیں نہ کہیں کوئی غلط فہمی ہے، کوئی غلط فہمی ہے. ورنہ ممکن کیسے؟ ممکن کیسے کہ ایک حضرت حجت کا ماننے والا نماز نہ پڑھے؟ قصیدہ ہے نماز ان کا، عملاً تجربہ کرنا ہو کہ جب بھی خدا کو پکارو گے تو سامنے رسول و آل رسول آئیں گے. اگر یہ تجربہ کرنا ہو تو نماز پڑھ کے دیکھو. اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے، نماز ختم ہوتی ہے تو کہنا پڑتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گئے تھے اللہ کی بارگاہ میں، سامنے نبی آ کے کھڑے ہوئے. گئے تھے اللہ کے پاس، اللہ کے پاس گئے تھے نا. اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. نماز اللہ کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں. اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم. پوری نماز پڑھتے ہیں آپ، اور ختم کس پہ کرتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ گئے تھے خدا کے پاس، یہ دلیل ہے کہ خدا کتنی جلد دعا قبول کرتا ہے. کہا تھا نا اہدنا الصراط المستقیم، کیا کہا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہی کہا تھا نا. صراط مستقیم دیکھو، سامنے رسول و اہل بیت رسول ہیں، سلام کرو انہیں، پیروی کرو ان کی. اب سمجھ میں آئی نماز؟ در محمد و آل محمد پر پہنچنا ہو تو نماز پڑھو. ممکن کیسے ہے کہ نماز پڑھے بغیر ان کے دروازے تک پہنچ جاؤ گے؟ ہر جگہ جانے کے لیے پاسپورٹ چاہیے، ویزا چاہیے. در محمد و آل محمد تک پہنچنے کے لیے نماز چاہیے. نماز نہیں پڑھو گے تو رسول اللہ تمہارے سلام کا جواب دیں گے، مولا علی سلام کا جواب دیں گے. نماز نہیں پڑھو گے تو امام حسین کو کہو گے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، جواب دیں گے. جو حسین تلواروں کی چھاؤں میں نماز پڑھتا رہا. بس گفتگو ادھوری رہ گئی، اب طاقت نہیں ہے اس سے زیادہ، باقی کل انشاءاللہ.